بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے غزوہ تبوک کا سبب، اس کے بعد ایسے صحابی جنہوں نے بڑھ چڑھ کے چندہ دیا، فوج کی تیاری، اور جب حضور پاک غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، پھر راستے میں جو جو معجزات پیش آئے، اور جب تبوک کے لیے پہنچے تو رومی لشکر کیسے ڈر کر بھاگ گیا، اور مسجد درار جسے غزوہ تبوک کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کر دیا تھا، ان چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعہ کا نام ہے، اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو جیش الاسرا یعنی تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، اور چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ عرب کا غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم و جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا۔ رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ان وجوہات سے لوگوں کو گھر سے نکلنا شاق گزر رہا تھا۔ مدینے کے منافقین جن کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے چیچراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوج الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب کی۔ اس طرح اسلام میں کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال اس چندے میں دے دیا۔ منقول ہے کہ حضرت عمر جب اپنا نصف مال لے کر بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ اس دن کا شانہ فروخت میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔ حضور اقدس نے حضرت عمر فاروق سے دریافت فرمایا کہ عمر کتنا مال لائے ہو اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آدھا مال حاضر خدمت ہے اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ دیا ہے۔ اور جب یہی سوال اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مد میں اپنی آستین میں بھر کر لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ آپ نے ان کو قبول فرما کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو عثمان سے راضی ہو جا، کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دیا اور کیا یا رسول اللہ، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں
اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے ہو، اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے گھر پر رکھا۔ اس سے دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اس طرح تمام انصار و مہاجرین نے حسب توفیق اس چندے میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری نے کئی من کھجوریں دیں، اور حضرت ابو عقیل انصاری جو بہت ہی مفلس تھے وقت ایک سا کھجور لے کر حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں نے دن بھر پانی بھر کر مزدوری کی تو 2 سا کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی ہیں۔ 1 سا اپنے اہل عیال کو دے دی ہے اور یہ 1 سا حاضر خدمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک اپنے ایک مفلس نثار کے اس نذرانہ خلوص سے بے حد متاثر ہوا، اور آپ نے اس کھجور کو تمام مالوں کے اوپر رکھ دیا۔ رسول اللہ کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ ساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے۔ مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام علانیہ طور پر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور کیسر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ 1000 صحابہ کرام نے دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ چنانچہ بہت سے جان باز مسلمان اس بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا، اور یہ لوگ دربار رسالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مگر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو یہ لوگ اپنی بے سرسمانی پر اس طرح بلبلا کر روئے کہ حضور کو ان کی آہوزاری اور بے قراری پر رحم آ گیا۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے ان لوگوں کا۔ ترجمہ ہے کہ اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ جب وہ اے رسول آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس آ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ بہرحال حضور 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی نے نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری کی جلد 2 صفحہ 633۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ سے چل کر سنیۃ الوداع میں آپ نے قیام فرمایا، پھر فوج کا جائزہ لیا اور فوج کا مقدمہ میمنہ، میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا، پھر وہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قسم قسم کے جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر رہ گئے، اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے۔ ان حضرات میں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو خثیمہ، ابو ذر غفاری۔ ان میں سے ابو خثیمہ اور ابو ذر غفاری تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئے، لیکن پہلے 3 نہ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا گھوڑا بہت ہی کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تاکہ وہ چنگا ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستے میں تھک گیا۔ مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو خثیمہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر ایک دن شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چپل میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر ناگہاں ان کے دل میں حضور کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، میں تو اپنی چپل میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا کے مقدس رسول اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایسی غیرت ایمانی سوار ہو گئی کہ توشے کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا تو حضور نے فرمایا، یہ ابو خثیمہ ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔
راستے میں قوم عاد و سمید کی وہ بستیاں ملی جو قہر الہی کے عذابوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جائیں، اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ اس غزوہ میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف پائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ظاہر ہوتے رہے۔ حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ ربضہ میں رہیں، اور ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھ کو غسل دے کر کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا۔ جب شدہ سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو تم لوگ اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ خدا کی شان کے سب سے پہلا جو قافلہ گزرا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی تھے۔ آپ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو ذر کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، قافلے کو روک کر اتر پڑے اور کہا بالکل سچ فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ اے ابو ذر تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا، تنہا قبر سے اٹھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود اور قافلہ والوں نے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا تو آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لیے کپڑا دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ جب اسلامی لشکر مقامی حجر میں پہنچا تو حضور نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے۔ پورے لشکر نے اس حکم نبوی کی اطاعت کی، مگر قبیلہ بنو سعدہ کے 2 آدمیوں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفتن کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے کچھ دور چلا گیا تو ناگہاں ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس کو اڑا کر قبیلہ تیگ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں سرگردہ پھرنے لگے تو ایک منافق جس کا نام زید بن رسید تھا کہنے لگا محمد کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں ڈیل دو۔ جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ حضور اقدس نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ رسول اللہ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک آ رہے ہیں تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ نے 20 دن تبوک میں کیا فرمایا، اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں میں اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔
اسی سفر میں ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اور سفید خچر بھی دربار رسالت میں نظر کیا، جس کے صلہ میں تاجدار دو عالم نے اس کو اپنی چادر عنایت فرمائی اور اس کو ایک دستاویز تحریر فرما کر عطا فرمائی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے سمندر سے ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا رہے۔ اسی طرح جربہ اور عذرا کے سائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد حضور نے حضرت خالد بن ولید کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد المالک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچو تو اس کو قتل مت کرنا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے چاندنی رات میں عقیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید سے جنگ شروع کر دی، اس لیے آپ نے اس کو تو قتل کر دیا لیکن عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر کہ اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی۔ اس غزوہ میں جو لوگ غیر حاضر رہے ان میں سے اکثر منافقین تھے۔ جب حضور تبوک سے واپس آئے اور مسجد نبوی میں نزول اجلال فرمایا تو منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنا اپنا عذر بیان کرنے لگے۔ حضور نے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، لیکن 3 مخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک و ہلال بن امیہ و مرارہ بن ربیع کا 50 دنوں تک آپ نے بائیکاٹ فرما دیا۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچے اور احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ نے مدینہ کی سرزمین میں قدم رکھا تو عورتیں، بچے اور لونڈی غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے اور استقبالیہ نظمیں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ جب آپ مسجد نبی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تشریف فرما ہو گئے تو حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بخیر و عافیت اس دشوار گزار سفر سے آپ کی تشریف آوری پر انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا، اور ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹے بہانے بنا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بارگاہ نبوت میں قسمیں کھا کھا کر عذر پیش کر رہے تھے، قہر و غضب میں بھری ہوئی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔